السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم سورہ یاسین کا سبق نمبر 8 تجوید کے ساتھ لفظ بائی لفظ سیکھیں گے، اور ہم اس ویڈیو کے اندر یہ بات جانیں گے کہ ہم نے حروف کی کیسے پہچان کرنی ہے، اس کو کیسے تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب ہم سورہ یاسین کی روزانہ تلاوت کرتے ہیں تو اس میں بے شمار غلطیاں کرتے ہیں، تو اس ویڈیو کو دیکھنے سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی جتنی بھی غلطیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو اس ویڈیو کو آپ پورا لازمی دیکھیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کیجیے گا۔ تو آئیے سبق نمبر 8 کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم۔ دیکھیے والقمر لمحہ نہیں کریں گے، واو کو جب پڑھیں گے تو واو کے اوپر ہم نے ہونٹ گول کرنے ہیں۔ والقمر، قاف کو موٹا پڑھیں گے، را کو اوپر پڑھیں گے۔ والقمر قدرناہ، قاف کو موٹا پڑھیں گے، آگے دال مشدد ہے، قاف کو دال کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے۔ قدرناہ، نون کے اوپر دیکھیں کھڑی زبر ہے تو اس کو دو حرکات لمع کرنا ہے۔ منازل، زا پہ سختی سے پڑھیں گے، زا سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ منازل حتی، ہا کو تا کے ساتھ ملائیں گے، تا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو دو حرکات لمع کرنا ہے۔ حتی عاد، یہ عین ہے تو عین کو لفظ کے ساتھ پڑھیں گے، حمزہ نہیں پڑھنا، عین کا ساؤنڈ جو ہے وہ ہم نے لانا ہے یہاں پہ۔ عاد، بعض حضرات پڑھتے ہیں آدھا، آدھا یہ حمزہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ غلطی ہو جائے گی، تو ہم نے عین پڑھنا ہے۔ عاد کالعرجون القدیم، اس کاف کو موٹا نہیں پڑھیں گے، کالعرجون القدیم، قاف کو موٹا پڑھنا ہے۔ آگے للشمس ينبغي لها ان تدرك للشمس، لام کو شین کے سامنے لانا ہے، شین مشدد ہے، دیکھیے للشمس، آپ کو نظر آ رہا ہے میرا ماؤس، للشمس، سین کو سیٹی کے ساتھ پڑھیں گے، للشمس ینبغی، دیکھیں ینبغی، نون کے ساتھ آپ چھوٹی سی ایک میم کو دیکھ رہے ہیں، یا کو اس میم کے سامنے لا کے پڑھیں گے غنہ کے ساتھ۔ ینبغی، غین کو موٹا پڑھنا ہے۔ لہا، آگے الف ہے، اس کے اوپر مد ہے تو اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ لہا ان تدرک، ان پہ اخفاء کا قاعدہ ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تدرک القمر، دیکھیے قاف کو موٹا پڑھیں گے، قاف کو موٹا پڑھنا ہے۔ قمر، قمر، وللیل، وللیل، لام مشدد ہے، ایک لام کو دوسرے لام کے سامنے لا کے پڑھیں گے۔ وللیل سابق النہار، نون مشدد ہے، غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ سابق النہار، آخر پہ جب وقف کریں گے تو را کو ہم ساکن حذف کر دیں گے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، وَكُلٌّ اخفاء کا قاعدہ ہے، یہاں پہ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ فی فلک، کاف کو یا کے سامنے لانا ہے، یا حروف یرملون سے آگے تو غنہ کریں گے۔ فلک یسبحون، ہا پیش واو، حو، واو مدہ ہو رہا ہے، یہاں پہ دو حرکات اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ آگے وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ، وَآیَةٌ لَهُمْ، دیکھیں الف کے اوپر، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو دو حرکات لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا، نون مشدد ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ أَنَّا حملنا، نون کے آگے الف ہے، اس کو دو حرکات لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ حملنا ذریتہم، زال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، را کے سامنے لانا ہے، آگے را مشدد ہے۔ ذریتہم فی الفلک المشحون، مشحون، ہا پیش واو، حو، دو حرکات اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔
وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَخَلَقْنَا، خا اور قاف دونوں کو موٹا پڑھنا ہے. وَخَلَقْنَا لَهُم، میم مشددہ غنہ کریں گے. لَهُم مِّن مِّثْلِهِ، میم مشددہ پھر تو غنہ کریں گے. مثلہ، سا کو نرمے کے ساتھ پڑھنا ہے. آگے ہا کے نیچے کھڑی زیر آگی جس کو 2 حرکات لمبا کر کے پڑھیں گے. ما یرکبون، یرکبون، اس کاف کو موٹا نہیں کریں گے. یرکبون.